بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سورہ نحل کی، جو 14ویں پارے میں آتی ہے اور یہ قرآن کی 16th سورت ہے اور اس کا ریولیشن آرڈر ہے 70۔ یہ سورت مکی ہے اور اس سورت کا مطلب، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور اس میں وہ ذکر آیا ہے کہ اللہ پاک نے اس مکھی کو یہ کیسے اس کی تربیت کی کہ کہاں اس نے گھر بنانا ہے اور کس طرح اس میں سے شہد نکلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز بڑے سخت انداز میں کیا، اس عذاب کا بتا کر جو کافروں پہ آنا تھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ یہ جس چیز کا آپ ذکر کرتے رہتے ہیں یہ ہوتا تو ہے نہیں، کوئی عذاب آیا تو ہے نہیں۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا کہ سمجھو یہ عذاب آ گیا ہے۔ تو اصل میں تو عذاب نہیں آیا تھا، نہ ہی قیامت آئی تھی، لیکن عربی میں اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ عذاب یقینی ہے اور وہ اس سے اب بچ نہیں سکتے۔ تو جن ٹاپکس کا ہم نے اس میں ذکر کرنا ہے وہ 6 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 شہد کی مکھی، نمبر 4 جامع آیت، نمبر 5 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف، اور نمبر 6 دعوت کس طرح دینی چاہیے۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کر لیتے ہیں توحید سے۔ نمبر 1 تھا توحید۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خلقت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا، زمین بنائی، آسمان بنایا، جانور بنائے، اور ان جانوروں سے ہم کیا کیا کام لیتے ہیں، دودھ لیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، ان کو سواری کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی اشیاء کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار بلیسنگز، کاؤنٹلیس بلیسنگز ہیں جس کو بندہ گن بھی نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد ٹاپک نمبر 2 تھا رسالت، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، ایک انسٹرکشن دی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کو جب اللہ کی طرف بلائیں تو آپ حکمت سے بلائیں، اور اس کے راستے میں جب اس بلانے میں آپ کو جو بھی دشواری، جو بھی ہارڈشپ ہو، اس میں آپ صبر کریں اور آپ لوگوں کو اس چیز کی دعوت دیتے رہیں۔ ٹاپک نمبر 3 تھا شہد کی مکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کس طرح ایک انسٹنکٹ بنائی اس شہد کی مکھی کی، کہ اس کو یہ علم دیا، اس کی یہ تربیت، بیسیکلی اس کا جو معنی ہے اس کی تربیت کی کہ اس نے اپنا گھر کیسے بنانا ہے، اس نے پہاڑوں میں بنانا ہے، اس نے درختوں میں بنانا ہے، اور اس نے گھروں میں بنانا ہے۔ اور یہ اللہ پاک نے اس کی تربیت کی کہ اس نے پھولوں سے، پھلوں سے رس چوسنا ہے اور اس سے شہد بنے گا، اور اس شہد کے بارے میں اللہ پاک نے ذکر کیا کہ اس شہد میں بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اور ٹاپک نمبر 4 تھا جامع آیت، یعنی ایک یونیفائڈ ورس۔ یہ بات ہو رہی ہے ورس نمبر 90 کی۔ اس سورت کی جو ورس نمبر 90 ہے اس میں 3 چیزوں کے کرنے کا حکم آیا ہے اور 3 چیزوں سے اوائڈ کرنے کا، یعنی بچنے کا حکم آیا ہے۔ وہ 3 چیزیں جن کا کرنے کا کہا گیا ہے وہ سن لیجئے۔ یہ کہا گیا ہے نمبر 1 کہ انصاف ہو آپ کے معاملات میں اور آپ کی عبادات میں۔ نمبر 2 آپ کا اچھا رویہ، اچھا اخلاق ہو سب کے ساتھ۔ نمبر 3 آپ کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعاون، یعنی ان کے ساتھ آپ کوآپریٹ کریں۔ اور وہ 3 چیزیں جن سے بچنے کا حکم آیا وہ یہ کہا گیا ہے کہ نمبر 1 آپ بے حیائی کے کاموں سے بچیں، نمبر 2 آپ گناہ کے یا برے کاموں سے بچیں، اور نمبر 3 آپ ظلم سے بچیں۔ تو اس کے بارے میں یہ بیسیکلی خلاصہ دین کا، کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر پورا قرآن نہ نازل ہوا ہوتا اور صرف یہ ایک آیت اتری ہوتی تو یہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ ٹاپک نمبر 5 ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو 4 چیزیں یہاں ذکر کی ہیں وہ سن لیجئے۔ نمبر 1 وہ بہت ہی تابع دار تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اپنی ساری عمر۔ اور نمبر 2 وہ شرک سے دور رہے، انہوں نے اپنے آپ کو اس ماحول میں بھی جہاں شرک اتنا زیادہ تھا اپنے آپ کو شرک سے بچا کے رکھا۔ اور نمبر 3 انہوں نے صرف اللہ کی عبادت کی۔
خالصتاً اللہ کی عبادت کی، اور نمبر 4 وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ بتایا کہ آپ ان کے طور طریقوں پر چلیں، یعنی انہی ویز کو آپ فالو کریں۔ اور نمبر 6 تھا کہ دعوت یعنی انویٹیشن کس طرح دینی ہے آپ نے دین کی۔ تو اس میں کچھ پوائنٹس نوٹ کر لیجئے کہ یہ دعوت جو ہے یہ بہت حکمت سے دینی ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کا اپنا نالج ہونا ضروری ہے، اور نمبر 2 یہ نوٹ کر لیں کہ اس میں جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ آپ نے ایک بہت نرم، بہت اچھا لہجہ، بہت پولائٹ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بات کو بتانا ہے، بے شک اگلا آپ سے اس کے دلائل مانگ لے۔ اور نمبر 3 اگر اس میں کوئی بحث مباحثہ ہو جاتا ہے اور بات جو ہے وہ اس طرف چلی جاتی ہے کہ کام خراب ہو رہا ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اوائڈ کریں، اور ایسی بھی سچویشن کو اوائڈ کرنا چاہیے جس سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جائیں۔ اور اللہ پاک نے یہ ذکر کیا کہ آپ بہترین اخلاق سے، یعنی جو آپ نے آرگیومنٹ پیش کرنا ہے اپنا وہ بیسٹ انداز میں آپ نے پیش کرنا ہے، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی سخت رویہ یا کوئی اس طرح کا سخت رویہ اختیار کرتا ہے تو آپ اس سے اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اللہ پاک